بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے چند روز سے جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ نے جس قدر میری پذیرائی کی اور جس طرح آپ نے میرے پروگرام کو سنا اور دیکھا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ لیکن یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو سبسکرائب کرنا شروع کر دیں اور اس کی بیل کا بٹن دبا دیں تو آپ کے پاس یہ فوراً ہی پہنچ جائے گا اور شاید سب سے پہلے پہنچ جائے گا اور آپ اس کو وقت پر دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ مجھ پہ مہربانی کریں گے اور آپ کو بر وقت اطلاع ملے گی۔ آج جس چیز پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور بالخصوص پنجاب میں بدلتی ہوئی سیاسی صورت۔ میرے نزدیک پنجاب میں وہ لوگ انتخاب جیتتے ہیں جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں۔ وہاں پولیٹیکل پارٹیز کا رول ضرور ہوتا ہے، لیکن کیا اب پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہوگا؟ 9 مئی نے پورے پنجاب ہی نہیں پورے ملک کی پالیٹکس کو 40-45 سال پیچھے پھینک دیا ہے، اور اس کی ریکوری کے لیے اب اتنا ہی وقت چاہیے ہوگا اگر روٹین میں چیزیں چلیں، اور اگر ایکسٹرا آرڈینری چیزیں چلنی شروع ہو جائیں تو شاید یہ وقت جلد پورا ہو جائے۔ بظاہر مجھے مشکل نظر آتا ہے۔ میرے نزدیک پنجاب میں 4 مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کم از کم مقابلہ ہوگا، لیکن یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ 4 پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی: پاکستان مسلم لیگ، پی ٹی آئی کا دوسرا فیکشن جو استحکام پارٹی کے نام سے بنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو۔ لیکن پی ایم ایل کیو میں مجھے چودھری پرویز الہی کہیں نظر نہیں آ رہے آج کی صورتحال میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ پی ایم ایل این پنجاب کی دوسری پرانی سیاسی جماعت ہے جو مقابلہ کر سکتی ہے یا جو مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور طریقہ کار کو جانتی ہے، جس کا ووٹ بینک ہے، جس کی فالوئنگ ہے، اور یہ 1985 کے بعد سے اب تک چلی آ رہی ہے۔ 1977 میں جب مارشل لا لگا، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی پارٹی سمجھی جاتی تھی۔ یہ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی تھی، اور 1970 کے انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی کو پنجاب ہی کی پارٹی سمجھا جاتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اس اسمبلی کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میں جب چاہوں گا کھولوں گا، جب چاہوں گا بند کر دوں گا۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ پھر پنجاب میں مارشل لا لگا، پورے ملک میں مارشل لا لگا، پنجاب میں لوکل باڈیز آئی اور لوکل باڈیز کے ذریعے صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ اصل حکومت لوکل باڈیز کی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوکل باڈیز کی حکومت کو ٹھیک طرح کام کرنے دیں تو آپ کی گراس روٹ لیول پر جو بنیادیں بنتی ہیں وہ بہت مستحکم ہوتی ہیں۔ لیکن یہ اتفاق ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اس راز کو جاننے سے جانے کیوں بیزار نظر آتی ہیں، جانے کیوں یہ کوشش کرتی ہیں کہ یہ کام نہ کریں، باقی جو مرضی کام ہم سے کروا لیا جائے۔ حالانکہ لوکل باڈیز کے ذریعے انتظامی معاملات، مالی معاملات اور مقامی معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں، اور ارکان اسمبلی لیجسلیشن کا، حکومت چلانے کا کام کر سکتے ہیں، اور قومی اسمبلی کے ارکان کا کام تو یقیناً گلیاں اور نالیاں بنوانا نہیں ہے۔ لیکن میں جو گزارش آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پنجاب میں 1977 کے بعد دوبارہ برسر اقتدار آنے میں بے شمار رکاوٹیں تھیں، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ لوکل باڈیز اور وہ طریقہ کار تھا جس کے تحت لوکل باڈیز کا انتخاب ہوا۔ قانون تو بدلا جا سکتا ہے، ہر جگہ بدلا بھی جاتا ہے، بدل بھی لینا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور وہ اوور لوڈیڈ ہے۔ اس کے پاس شاید اپنے نئے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہوا ہے۔ 22-25 لوگوں سے تو قومی اسمبلی میں انہوں نے وعدہ کر رکھا ہوا ہے، مجھے وہ پورا ہوتا نظر نہیں آتا، اور اس کی بنیاد پر پنجاب میں جو مارکا لگے گا، اس میں جو کھچڑی پکے گی
اس میں وہ 25 لوگ بہت امپورٹنٹ ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. دوسری جماعت ہوگی پاکستان تحریک انصاف. کیا تحریک انصاف اپنے موجودہ چیئرمین کی سربراہی میں انتخاب لڑے گی؟ بظاہر نظر نہیں آ رہا. اور کیا اگر وہ نہیں ہوں گے تو ان کی جماعت انتخاب لڑنے کے قابل رہے گی؟ میرا خیال ہے نہیں رہے گی، بہت مشکل ہوگی. لیکن وہ لوگ جو ان کے ساتھ رک گئے ہیں، کسی اور جگہ پر جا نہیں سکتے یا جانا نہیں چاہتے، ان کے لیے انتخابی مارکے میں حصہ لینا کافی مشکل کام ہوگا. جب وہ گلی محلے میں جائیں گے تو انہیں 9 مئی کا حساب بھی دینا ہوگا اور اپنی پرفارمنس بھی بتانی ہوگی. اور دنیا کے زیرک ترین وزیر اعلیٰ جناب عثمان بزدار صاحب کے معاملات کے حوالے سے بھی، ان کی کارکردگی کے حوالے سے بھی، ان کی ایمانداری کے حوالے سے بھی، ان کی نیک نامی کے حوالے سے بھی، ان کی جانفشانی کے حوالے سے بھی، ان کی زبردست حکمرانی کے طرز عمل کی بھی جواب دہی دینی ہوگی. اور جب وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے تو پھر لوگ کوئی لحاظ نہیں کرتے. جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کنونس کر کر ان سے ووٹ لے لیں کہ آپ ہمیں ووٹ دے دیں، ہم پرفارم کریں گے. پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال میں لوگوں کی اپنی بہت مشکلات ہیں. بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، دال روٹی کا معاملہ ہے، روزگار کا معاملہ ہے، خط غربت سے نیچے جاتے ہوئے لوگوں کا معاملہ ہے، افراط زر کا معاملہ ہے، ڈیولپمنٹ کے نہ ہونے کا معاملہ ہے، جو اسکیمیں چل رہی ہیں ان کی سست روی کا معاملہ ہے، سڑک گلی نالی ہر چیز کا معاملہ موجود ہے. اس لیے کہ وسائل نہیں ہیں. اور وسائل کہاں گئے؟ وسائل تو کئی سالوں سے ادھر ادھر ہو جاتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ لوٹ مار کر رہے تھے، لیکن وہ جس جگہ لگنے ہوتے تھے اس کے بجائے وہ کہیں اور لگا دیے جاتے تھے اور لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ ہم کام کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس اس وقت سود ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے. جو ہم نے باہر سے قرضے لے رکھے ہوئے ہیں، 7200 ارب کے قریب ہم نے سود دینا ہوگا، اور ٹوٹلی ہم 9200 ارب روپے شاید اکٹھے کر سکیں گے. اور اس میں ڈیفنس کے پیسے ملا لیجئے تو آپ اندازہ کر لیں گے کہ ہماری ترقی کے لیے کتنے پیسے بچتے ہیں. اور پی ٹی آئی کی کیا پرفارمنس ہوگی کہ جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو مطمئن کر سکیں گے کہ ہم نون کا مقابلہ کر سکیں گے، جبکہ شہباز سپیڈ کا معاملہ بھی اپنی جگہ پر گلیوں میں موجود ہوگا. تیسرا معاملہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا ترین صاحب کی جماعت کامیاب جماعت ہو سکے گی؟ ترین صاحب کی جماعت ایسے وقت میں بنی ہے جب ماشاء اللہ نہیں ہے. ماشاء اللہ کے بعد جماعتیں بنائی جاتی تھیں، اور اس لیے بنائی جاتی تھیں کہ ان کو انڈیمنٹی لینی ہوتی تھی. ان کو اپنے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کو رنگ و روپ دینا ہوتا تھا، آئین کا اور قانون کا، اور اس کو کور اپ کرنا ہوتا تھا. انڈیمنٹی لینی ہوتی تھی، قومی اسمبلی سے بل منظور کروانے ہوتے تھے، قومی اسمبلی سے انڈیمنٹی لینی ہوتی تھی. اس وقت تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جس میں ترین صاحب کی جماعت کی ضرورت یوں محسوس ہوتی. لیکن وہ سب لوگ جو عمران خان صاحب کے پاس مہمان کے طور پر آئے تھے، وہ مہمان لوٹ گئے ہیں، اور ایسی جگہ پر لوٹ گئے ہیں جہاں انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ہماری پذیرائی ہوگی، ہماری عزت ہوگی، ہماری بات سنی جائے گی، اور ممکن ہے ہم کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ بھی ہو جائیں. اور اگر فیسیلیٹیٹ نہ ہوں تو کم از کم بات تو ضرور سنی جائے گی. ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں پولیٹیکل ڈائیلاگ شروع ہو اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے. شاہ محمود قریشی صاحب جس جماعت کو لے کر چلنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب وہ جماعت ان کو نہیں دیں گے. اور اگر دیں گے تو شاہ محمود صاحب اکیلے ہوں گے، اور پھر ان کو اپنے لیے بھی کوئی جماعت ڈھونڈنی ہوگی. اور کیا یوسف رضا گیلانی کی موجودگی میں وہ ملتان میں اپنے لیے جگہ بنا سکیں گے؟ مجھے مشکل نظر آتا ہے، کافی مشکل نظر آتا ہے. یہی شاہ محمود قریشی صاحب کبھی میاں نواز شریف کی جماعت میں ہوتے تھے، کبھی یہ مشرف کے قریب بھی رہے، پھر پیپلز پارٹی کے قریب بھی رہے، پھر دوبارہ نون سے محبت بڑھانے کی کوشش کی، لیکن بقول خواجہ آصف کے وہ واپس تحریک انصاف میں چلے گئے، پیپلز پارٹی کا راستہ چھوڑ کر. اور اگر وہ تحریک انصاف میں رہتے ہیں تو ان کے اور عمران خان کے درمیان جو دوری ہے، جو فکری دوری ہے، جو عملی دوری ہے، جو سوچ کی دوری ہے، اس میں برج ہوتا چیزیں نظر نہیں آتی. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کو اپنا راستہ بنانا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا.
ایسے حالات میں پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ وہ لوگ جن کو جہاں کہیں جگہ نہیں ملے گی اور وہ الیکٹیبل ہوں گے، پیپلز پارٹی خاص طور پر جنوبی پنجاب میں ان کو جگہ دے گی، عزت دے گی، مقام دے گی اور ان کی بات سنے گی۔ ان کی بات سننے کے نتیجے میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ پیپلز پارٹی بلاول کی قیادت میں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ بحال کرنے میں کسی حد تک، ایک پہلی سٹیج پہ تو نہ ہو لیکن دوسری سٹیج پہ ضرور کامیاب ہوتی نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس وقت تک حالات بہت زیادہ بدل چکے ہوں گے پاکستان کے، اور سیاست ایک نئی کروٹ اختیار کر چکی ہوگی۔ ایسے حالات میں کیا جماعت اسلامی کوئی رول ادا کر سکے گی؟ بہت معمولی سا۔ کیا جمعیت العلماء اسلام کوئی رول ادا کر سکے گی؟ بہت معمولی سا۔ کیا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کوئی رول پنجاب میں ادا کر سکیں گی؟ بہت معمولی سا۔ اور پنجاب کے شہروں میں مجھے پی ایم ایل این کوئی بہت پاپولر جماعت نظر نہیں آتی۔ دیہی علاقے میں ان کا ووٹ ہوگا اور پی ٹی آئی جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے کی مہارت حاصل کر چکی ہوئی ہے، وہ اس کو پھر اختیار کرے گی۔ اب رہ گئے وہ 25 لوگ جو اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہیں، اور اتفاق سے راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں۔ کیا راجہ ریاض میاں نواز شریف کے ساتھ مل کر اگلے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے معاملات کو طے کر لیں گے، یا وہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس چلے جائیں گے؟ یا اگر عمران خان صاحب نہ رہے تو وہ اپنے وائس چیئرمین شاہ محمود کے ساتھ مل کر بات کر لیں گے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت پارلیمنٹ میں موجود رہے۔ اور اگر پارلیمنٹ میں واپس جانا ہے تو یہ سب وہ لوگ ہیں جو الیکٹیبلز ہیں، جنہیں الیکشن لڑنا آتا ہے، جو جیت سکتے ہیں، جن کے پاس اپنا ووٹ بینک بھی ہے، لیکن صرف عمران خان کے نام کے بغیر ان کے لیے کوئی بہت آسانی نہیں ہوگی۔ لیکن حالات چونکہ ایسے ہیں کہ لوگوں کے پاس چوائس جو ہے اس میں عمران خان صاحب ایک چوائس نہیں ہوں گے، ایسے میں لوگ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور ان 25 لوگوں میں سے جتنے لوگ بھی واپس آئیں گے، ان میں 4 تو خواتین ہیں، جتنے لوگ بھی واپس آئیں گے وہ کہاں جا کے کھڑے ہوں گے؟ ترین صاحب کے ساتھ، نون کے ساتھ، چودھری شجاعت کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ اس کا فیصلہ انتخاب کے بعد ہوگا۔ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے سالک محنت کر رہے ہیں، سرور صاحب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ دو ہی لوگ ہیں اس جماعت میں اس وقت۔ چودھری صاحب خود تو بزرگ بھی ہیں اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگ ان کو مل جائیں گے، کچھ ان کی رواداری کی بنیاد پر، کچھ ان کے تعلقات کی بنیاد پر، کچھ ضرورت کی بنیاد پر، اور کچھ اس احساس کے ساتھ کہ وسطی پنجاب میں آخر مقابلہ تو کرنا ہی ہے، اور اگر خاندانی لوگ، روایتی سیاستدان ان کے ساتھ مل کر آگے چل پڑے تو پنجاب میں میرے نزدیک صرف مارکا ہی نہیں لگے گا، ایک حکومت بنانے کے لیے کھچڑی تیار ہوگی، اور ایسی کھچڑی تیار ہوگی کہ حکومت شاید کوئی بہت عرصہ چل نہ سکے، 1-2 سال کے بعد اس میں تبدیلی کا امکان موجود ہوگا، کیونکہ سب لوگوں کو راضی رکھنا کسی مخلوط حکومت کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بعض مجبوریاں مخلوط حکومت کو لے کر چلتی ہیں، لیکن پنجاب کی سیاست میں اس وقت جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے اس میں ایسا نظر نہیں آتا کہ اگر اکتوبر میں انتخاب ہوئے تو یہ مجبوریاں ایسی ہوں گی کہ ان سب لوگوں کو اکٹھا کر سکیں۔ ہر شخص اقتدار چاہے گا، اقتدار میں حصہ چاہے گا، اور کچھ لوگ جو جیلوں میں ہوں گے ان مقدمات کی وجہ سے، اور کچھ لوگ جو ابھی بھاگے ہوئے ہیں اور منظر عام پر نہیں آ سکتے، وہ ہیں تو وہ الیکٹیبلز، لیکن وہ جائیں گے کہاں؟ ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہوگا کہ کیا معافی مانگیں؟ کیا ہماری معافی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم سے جو غلطی ہوئی اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ اس فیصلے پر پہنچ گئے کہ ہم نے اس غلطی کا ازالہ کرنا ہے تو ممکن ہے ان کے لیے بھی کوئی جگہ بن سکے۔ وہ صورت دیگر کم از کم 5 سال تو ان کو انتظار کرنا پڑے گا، لیکن مجھے 5 سال میں پنجاب میں مستحکم حکومت آج کے حالات میں نظر نہیں آتی۔ میرا خیال ہے کہ 1.5 سال 2 سال تک تو حکومت چل سکتی ہے، اور شاید پھر تبدیلی آئے، اپوزیشن حکومت بن جائے، حکومت اپوزیشن بن جائے، اور اسی طرح یہ اثرات قومی اسمبلی میں بھی نظر آئیں گے۔ قومی اسمبلی میں یقیناً پیپلز پارٹی سندھ سے کافی بڑی اکثریت لے کر آئے گی، لیکن بلوچستان کی صورتحال کیا ہوگی، جہاں نئی مردم شماری کے مطابق سیٹیں بڑھ جائیں گی، 14-15 سیٹوں سے تقریباً 20 سیٹیں ہو جائیں گی، اور 20 سیٹیں بہت سیٹیں ہوتی ہیں قومی اسمبلی میں، بیلنسنگ پاور بن جاتی ہے۔ وہ بیلنسنگ پاور باپ کے پاس ہوگی
پیپلز پارٹی کے پاس ہوگی، الف بے جیم دال کے پاس ہوگی، یہ وقت ثابت کرے گا. آج اس کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. کے پی کے میں مخلوط حکومت ہوگی، آج دیکھ لیں، کل دیکھ لیں، پرسوں دیکھ لیں، اور اس میں سب جماعتیں اپنا کچھ حصہ لیں گی. لیکن کیا نئی صف بندی کی گنجائش موجود ہے؟ تو یقیناً موجود ہے. اور اگر نئی صف بندی شروع ہو گئی تو پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے رویے میں کچھ تبدیلیاں لانی ہوں گی، کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوگا، کچھ مستقبل کے بارے میں پالیسیز کو طے کرنا ہوگا تاکہ پاکستان کی معیشت صحیح راہ پر چل سکے اور اس کے نتیجے میں سیاسی استحکام آ سکے. ادروائز یہ کھچڑی ہوگی اور سب لوگ کھچڑی کو جس طرح کھاتے ہیں ویسے ہی کھائیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. کل پھر ملاقات ہوگی.